تمہارے ہیں قسمت یہ ہماری ہے، آقا سائے میں تمہارے ہیں، قسمت یہ ہماری ہے، سائے میں تمہارے ہیں، قسمت یہ ہماری ہے، قربان دل و جاں ہے، کیا شان تمہاری ہے، کیا پیش کروں آقا، کیا چیزیں ہماری ہیں، کیا پیش کروں آقا، کیا چیزیں ہماری ہیں، یہ دل بھی تمہارا ہے، تمہارا ہے، یہ جاں بھی تمہاری ہے، آقا یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جاں بھی تمہاری ہے، ہم چھوڑیں کہ اس در کو جائیں تو کہاں جائیں، ہم چھوڑیں کہ اس در کو جائیں تو کہاں جائیں، جائیں تو کہاں جائیں، سب عمر تمہارے ہی ٹکڑوں پہ گزاری ہے، آقا سب عمر تمہارے ہی ٹکڑوں پہ گزاری ہے، نقشہ تیرا دلکش ہے، صورت تیری پیاری ہے، نقشہ تیرا دلکش ہے، صورت تیری پیاری ہے، جس نے تمہیں دیکھا ہے، سو جان سے واری ہے، آقا سائے میں تمہارے ہیں، قسمت یہ ہماری ہے، سائے میں تمہارے ہیں، قسمت یہ ہماری ہے، واہ واہ سبحان اللہ۔ محمد طاہر کی بہت خوبصورت آواز میں آپ نے سماعت کیے یہ زبردست سا پیارا سا کلام، اور اللہ پاک ہم پر اپنا کرم فرمائے، فضل فرمائے۔ سامعین آپ دیکھ رہے ہیں ہماری عقیدت رمضان، جو کہ SNN سچل نیوز نیٹ ورک کی خوبصورت افطار نشریات، اور ہم ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں ہمارے علماء کرام اور نعت خواں حضرات اور روحانی اسکالج ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہو، کیونکہ خدا کا ذکر ہو اور ذکر مصطفیٰ نہ ہو
ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے۔ بہت خوبصورت یہ کلام ہے، اور اللہ پاک ہم تمام کے ذوق کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اور یہ قبولیت کا وقت ہے، مقبولیت کا وقت ہے، دار افطار کا وقت کچھ لمحوں بعد انشاءاللہ ہو جائے گا۔ اور یہ ہمارا جو سیگمنٹ ہے یہ ہے قرآن دارالشفا، جس میں ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں جناب مفتی عبدالکریم امجدی صاحب۔ جناب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ، طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ آپ کی محبت۔ رمضان اچھا گزر رہا ہے مفتی صاحب؟ بہت پیارا رمضان گزر رہا ہے، اور برکتیں ہی برکتیں ہیں الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ مفتی صاحب سحری کرتے ہوئے بھی کوئی وظیفہ پڑھتے ہیں کیا آپ؟ بالکل، بھوک کی شدت نہ ہو، سحری پیاس کی شدت نہ ہو، گرمی محسوس نہ ہو؟ ہاں، اس کے لیے تو وظیفے بھی ہیں، لیکن اس کے لیے کچھ عمل بھی ہوتے ہیں، تو وہ عمل کر لیا جائے اور وظیفے پڑھ لی جائے تو نہیں لگتی۔ انہیں عمل کے دہی کھا لیں، دہی ہے اور سونف ہے اور الائچی کا پانی ہے، یا اپنی الائچی کی چائے پی لیں، بس پھیکی چیزوں سے، مطلب کولیسٹرول والی چیزوں سے پرہیز کیا جائے۔ پرہیز کیا جائے۔ ہاں، اور اگر واقعی کسی کو بہت زیادہ اگر بھوک لگتی ہو تو وہ باسی روٹی کھائے، باسی روٹی کھائے، باسی روٹی سحری میں کھائے۔ اور سنت مصطفیٰ یہ ہے کہ 7 کھجوریں اور دودھ کا گلاس، یعنی دودھ پیے گلاس میں یا پیالے میں جو بھی ہے، یہ عین سنت مصطفیٰ بھی ہے کہ 7 کھجوریں اور دودھ پی لے۔ تو کبھی کبھی اس سنت پر بھی عمل کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو سارا دن بھوک نہیں لگے گی۔ ماشاءاللہ، اور یہ میرا تجربہ بھی ہے۔ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت۔ ہمارے ایک اور معروف عالم دین جو کہ شروع رمضان سے آپ ہمارے ساتھ ہیں، اور مختلف ٹی وی چینلز پہ ہمیں آپ نظر آتے ہیں، اور بہت خوبصورت شخصیت کے آپ مالک ہیں، اور بہت خوش مزاجی سے آپ ملتے ہیں سب سے، جناب مفتی محسن الزما صاحب۔ السلام علیکم جناب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ صاحب کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ، آپ خیریت سے؟ الحمدللہ الحمدللہ۔ طبیعت ٹھیک ہے قبلہ؟ اللہ کا شکر ہے۔ افطار گھر پہ ہی ہوتا ہے الحمدللہ؟ آج کل تو گھر پہ ہی ہوتا ہے، لیکن افطار کے بعد پھر مختلف جو ہے جگہوں پہ جانا پڑتا ہے افطار ٹرانسمیشن کے لیے بھی، لیکن چند دنوں کے بعد 15 رمضان کے بعد شاید باہر ہوگا، کیونکہ اس پہ بھی چینل پہ جانا پڑے گا۔ اچھا اچھا۔ مفتی صاحب کبھی بھابھی ہماری ناراض ہوتی ہیں کہ آپ سحری میں ہمارے ساتھ نہیں ہوتے، افطاری میں ہمارے ساتھ نہیں ہوتے؟ ناراض بچے آپ کو بہت مس کرتے ہیں؟ ہاں، یہ لفظ ہے، یہ جو آپ نے لفظ کہا کہ بچے مس کرتے ہیں۔ بھابھی تو نہیں کہیں گے نا میں آپ کو مس کرتی ہوں، لیکن بچے بچوں کا نام لے کر ہی وہ۔ ہاں جی، تو بچے بھی مس کرتے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ آپ فیملی کے ساتھ ہوتے ہیں تو ایک اچھا ماحول ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے کہ آپ کو وقت مل جاتا ہے کہ اپنے فیملی کا اسپینڈ کرنے کا۔ اچھا مفتی صاحب، کتنا خوبصورت یہ ہمارا مہینہ ہے جو اللہ پاک نے ہمیں عطا کیا ہے نا۔ ہم تمام لوگ افطار کے دسترخوان پہ بیٹھے ہوتے ہیں، ایک ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں، بچے بیٹھے ہوتے ہیں، اور اس کی خوب نعمتیں ہمارے دسترخوان پہ لگی ہوتی ہیں، اور یہ بڑے یادگار لمحات ہوتے ہیں جب آپ اپنی فیملی کے ساتھ، والدین کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ جب یہ بیٹھے ہوتے ہیں نا۔ اور ابتدائی وقت میں، مطلب شادی سے پہلے خاص طور پہ، جب یہ آپ کو یہ گلدستہ جب سجا ہوا ہوتا ہے تو اس کی رونق، اس کی خوشنودی اور اس کا سوز، اس کا پیار آپ کو شادی کے بعد محسوس ہوتا ہے۔ واہ 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 واہ۔ کہ اب جب بہن بھائیوں کے ساتھ، والدین کی زیر نگرانی، زیر سرپرستی، بہن بھائیوں کا جو چینل بیٹھا ہوتا ہے آپ کا، اس گلدستے کے ساتھ بیٹھ کے جب آپ افطار کرتے ہیں، سحری کرتے ہیں، اور جب آپ کی شادی ہو جاتی ہے، شادی کے بعد پھر جب آپ اس گلدستے کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، تو وہ لذت ہے، وہ بہاریں اور وہ کیفیت جو ہے ایک عجیب ہی ہوتی ہے۔ اس میں ایک اضافہ کر دوں، بات یہ ہوتی ہے کہ جب شادی، یعنی کہ والدین جب ہوتے ہیں تو ہم بھی ہوتے ہیں کہ بھائی یہ پکوڑے، یہ سموسے ہم لیں گے، اور شادی کے بعد ہم دے رہے ہیں یہ بچے تمہارا، یعنی کہ ہماری جو چاہت ہوتی ہے نا، پھر وہ بچوں کی چاہت میں بدل جاتی ہے۔ تو یہ بات ہے، بچوں کے بعد انسان میں بہت تبدیلی آ جاتی ہے، 100%۔ بہت تبدیلی آ جاتی ہے۔ فیملی جو ہے وہ شادی کے، ویسے حقیقی زندگی تو میں سمجھتا ہوں کہ شادی کے بعد ہی انسان کو پتہ چلتا ہے، اور صحیح سنت پر عمل کرنے کا جو نا جذبہ اور نعمت اور سوچ اور فکر شادی کے بعد ہی پتہ چلتا ہے۔ جی بالکل ایسا ہی۔ تو سامعین، یہ وقت ایسا ہوتا ہے کہ ظاہر آپ بھی ٹی وی اسکرین کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں، افطار کے دسترخوان لگے ہوتے ہیں، اور گھر والے جو ہیں وہ انتظامات کر رہے ہوتے ہیں کہ ظاہر کچھ لمحوں بعد افطار ہونے والی ہوتی ہے، اور آپ انتظار میں ہوتے ہیں۔ تو ہم بھی چاہتے ہیں کچھ ایسی باتیں ہو جائیں جو کہ آپ کے دل پہ اثر کر جائیں، آپ کو بھی وہ پرانے لمحات یاد آ جائیں۔ اگر آپ کے والدین حیات نہیں تو اللہ پاک ان کے درجات کو بلند فرمائیں، اور اگر ہیں تو آپ ان کی خوب خدمت کریں۔ یہ بہت بڑا اثاثہ ہے، اور یہ دعاؤں کا مرکز ہے، ٹھیک ہے نا۔ والدین جو ہے نا یہ دعاؤں کا مرکز ہے، خود دعائیں لیں، خدمت کریں، کہ پاس بیٹھا کریں، دل کی باتیں شیئر کیا کریں، انشاءاللہ بڑی برکتیں آپ کو ملیں گی۔ میں آتا ہوں ہمارے سیگمنٹ کی طرف، قرآن دارالشفا۔ ہمارے ساتھ موجود مولانا مفتی عبدالکریم امجدی صاحب۔ مفتی صاحب ہمارے بھائی ہیں، انہوں نے ہمیں میسج کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ میرے معدے میں بہت خرابی رہتی ہے، اور لیکن میں پھر بھی روزہ رکھتا ہوں، لیکن مجھے بہت تکالیف سے گزرنا پڑتا ہے، تو مولانا صاحب کو وظیفہ بتائیں جس سے میری جو معدے کی جو خرابی وہ دور ہو جائے۔ ماشاءاللہ۔ سونف اور اجوائن کا جو پانی ہے نا، اس کو ابال لیں۔ ہاں، اس کو سونف بھگو دیں، اجوائن ڈال دیں،
اس کو تھوڑا سا ابال لیں، ابالنے کے بعد ٹھنڈا کر لیں، ہاں اور یہ سحری اور افطاری میں یہ لازمی نوش کریں، تو اس سے انشاءاللہ آہستہ آہستہ ان کا معدہ درست ہوتا چلا جائے گا۔ اس کے علاوہ جو ایک میرا ذاتی تجربہ ہے اور جو میں نے لوگوں کو تجربہ بھی کرایا ہے، 1 گلاس پانی لیں، ہو سکے تو نیم گرم کر لیں یا موسم کے مطابق، اس میں 1 چمچہ شہد ڈال دیں ہاں اور 11 قطرے زیتون کا تیل ڈالیں، اور اگر لیمو آپ کے گلے کو نہیں پکڑتا تو لیمو کے چند قطرے نچوڑ لیں، اور یہ بھی کھانے کے دوران آپ نوش کریں، تو انشاءاللہ معدے کا کوئی بھی مرض ہوگا معدے میں وہ آہستہ آہستہ ریموو ہوتا چلا جائے ہو گا۔ جائے ہاں واہ انشاءاللہ تعالی۔ بہت خوبصورت۔ ایک اور ہماری بہن نے سوال کیا ہے، اور وہ کہتی ہیں کہ ہمارے جو بھائی ہیں وہ شادی شدہ ہیں، وہ ہماری بھابھی کی بہت باتیں سنتے ہیں اور اس پر عمل بھی کرتے ہیں، لیکن گھر میں کوئی خرچہ نہیں دیتے، وہ امی ابو کی دوائی تک کے پیسے نہیں دیتے، تو مفتی صاحب سے کوئی ایسا وظیفہ لے کے دیں کہ ان کے دل میں ہمارے لیے احساس اور محبت ہو جائے۔ جی قبلہ پہلے جو شادی ہوتی تھی نا تو خاتون رخصت ہو کے آتی تھی، اب دور تھوڑا تبدیل ہو گیا ہے، تو اب مرد حضرات اکثر رخصت ہو کے چلے جاتے ہیں۔ اچھا، یہ ہر بندہ جو ہے نا وہ عورت کے اوپر کیوں بہتان لگا دیتا ہے کہ ہماری بھابھی ہیں وہ شرارت کرتی ہیں، وہ چڑھاتی ہیں؟ علامہ صاحب، ہو سکتا ہو نہ کرتی ہوں، بھائی کی تبدیلی، بھائی کی سیلری میں کچھ کمی بیشی پورا نہیں کر پاتے ہوں لوگ۔ اصل میں شادی سے پہلے نا بھائی کو بہنوں کی ضرورت ہوتی ہے، اور شادی کے بعد شادی سے پہلے بہنوں کو بھائی کی ضرورت نہیں ہوتی، بھائی کو بہنوں کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن شادی کے بعد بہنوں کو بھائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ یعنی جیسے پہلے ماحول ہوتا ہے نا تو بہن بھائی آپس میں محبت اتفاق اتحاد سے رہ رہے ہوتے ہیں، ظاہر سی بات ہے اب کوئی شادی ہو کر آیا تو اب شوہر جو ہے اپنی بیوی کو ٹائم دے گا، یعنی اس کا بھائی اپنی بیوی کو ٹائم دے گا، تو بعض اوقات شیطان یہ خلا کو جو نا نگیٹو طرف لے جاتا ہے۔ ہاں، اب وہ ظاہر سے جب ٹائم اپنی زوجہ کو دے گا، اپنے بچوں کو دے گا، تو لامحالہ والدین کو اور بہنوں کو یا بھائیوں کو تھوڑا سا وہ کام ٹائم جو ہے اس میں سے کم کر کے ہی دے گا نا۔ تو یہ چیزیں جو نا بعض اوقات محبت کے تقاضے ایسے ہوتے ہیں بہنوں کے یا والدین کے کہ وہ اس چیز کو برداشت نہیں کر پاتے، اور وہ اس نوعیت پر لے جاتے ہیں کہ مخالفت کی طرف لے جاتے ہیں۔ حقیقت میں نفسیات سمجھنا چاہیے، اس مرد کو نفسیات سمجھنا چاہیے کہ یہ اگر ہمارے والد یا ہمارا والد یا ہماری والدہ یا ہمارے بہن یا ہمارے بھائی اگر ہمارے خلاف اس طرح کی بات کر رہے ہیں کہ تو ہمیں ٹائم نہیں دے رہا، تو یہ دیکھیں کہ ان کے اندر جو چھپی ہوئی محبت اور عشق کا جنون ہے نا، یہ وہ کھلوا رہا ہے کہ بھائی اپنی بیوی کو بھی ٹائم دے، اپنے بچوں کو بھی ٹائم دے، لیکن جس طرح آپ شادی سے پہلے ہمارے ساتھ رہتے تھے، کم از کم 100% نہ صحیح 50% تو ہمیں وقت دے، ایسا ہی تو ان سے مطالبہ مقصد صرف عشق اور محبت کا ہوتا ہے، وہ خلوص اور پیار کا ہوتا ہے۔ ہاں، اب طریقہ انداز ایسا ہوتا ہے نا کہ جو طریقہ انداز یہ مرد کو سمجھنا چاہیے کہ ہماری بہنوں کا یا ہمارے بھائیوں کا جو طریقہ انداز وہ کس نوعیت کا ہے۔ اگر نارملی لہجہ یا انداز ان کا شروع سے ہی ایسی ہے تو مرد کو چاہیے کہ سمجھنا چاہیے کہ نہیں یار یہ ان کا محبت بھرا انداز ہی ہے، ان کا لب و لہجہ ہی ایسا ہے، یہ چیخ کے بولتی ہیں، چلا کے بولتی ہیں، تو ان کے چلانے میں اور چیخنے میں جو پوشیدہ پیار ہے نا وہ چھپا ہوا ہے۔ لیکن کیونکہ جب نیا کوئی شخص دیکھتا ہے اچانک سے کہ بھئی یہ بہن جو نا میرے شوہر پہ ایسے کیوں چیخ رہی ہے، تو وہ شیطان اس کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے کہ میرے شوہر کو ایسے مت بولنا، یہ میرا مزاج خدا ہے۔ وہاں سے پھر اختلافات تم خاتون کو نہیں بولنا چاہیے بہن بھائیوں کے معاملے میں، مطلب میرا مزاج یہ ہے یا میں یہ سمجھتا ہوں، یا اکثر بزرگوں کا بھی کہنا یہ ہے کہ مرد اگر اپنے والدین یا بہن بھائیوں کے ساتھ جو بھی رویہ ہے اس کی بیوی کو بیچ میں مخل نہیں ہونا چاہیے۔ وہاں سے پھر شیطان مزید وسوسے ڈالتا ہے اور پھر مسائل در مسائل شروع ہو جاتے ہیں۔ تو شوہر کو یہ اپنی بیوی کا بھی خیال کرنا چاہیے، بہن بھائیوں کا بھی خیال کرنا چاہیے، اور جو سیلری وغیرہ ہوتی ہے گھر والوں کو سب کو پتہ ہوتا ہے، ایسی بات نہیں، صرف محبت کا جنون جو ہے نا ان کو اس بات میں مجبور کرتا ہے کہ بھائی ہمیں بھی کچھ دے دو، ہمیں بھی کچھ دے دو، ہمیں بھی کچھ دے دو۔ وظیفہ تو بتائیں قبلہ۔ ہاں، اس کے لیے سر یہ وظیفہ یہی ہے کہ ان کی نفسیات کو محبت کو سمجھنا چاہیے۔ وظیفہ یہ کہ اگر واقعتاً وہ بھائی جو ہے اس طرح کا ہو گیا ہے کہ اس کا مزاج بالکل متنفر منحرف ہو گیا ہے، تو اس کو واپسی پلٹنے کے لیے آپ سورہ یاسین کی سلام قولا من رب الرحیم یہ آیت 166 بار پڑھ کے پانی پہ دم کر کے پلائیں، اور یا ودودو یا رشیدو، یا ودودو یا رشیدو، یا ودودو یا رشیدو 21 بار ہر نماز کے بعد یہ بھی پانی پہ اور چینی پہ دم کر کے پلائیں۔ انشاءاللہ آپ کا بھائی آپ کی طرف توجہ بھی کرے گا اور آپ کی خدمت بھی کرے گا ماشاءاللہ۔ مفتی صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں بس وہ کیونکہ بچوں کے اب پیپرز ہونے والے ہیں اور کئی بچے میرے پاس بھی میسیج کرتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے حضرت کا اس میں علم بہت زیادہ ہے، تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا ظاہر سے بورڈز کے پیپر ہیں اور اسکول کے پیپر ہیں اور دیگر پیپر ہیں، تو اس امتحان میں کامیابی کے لیے کوئی ایسا وظیفہ اور بچے جو ہے ان کا دل لگے خاص طور پہ پڑھائی میں، اس کے والے سے اس کے لیے
جو اصل کیفیت دیکھی ہے کہ بچہ کس نوعیت کا ہے، عمر کے حساب سے اس کو وظیفے دیے جاتے ہیں، یا پھر اگر بچہ چھوٹا ہے تو والدین کریں، اور اگر وہ خود کر سکتا ہے تو خود کریں۔ 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت پڑھیں، اور 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت کے بعد سورہ کوثر 21 بار پڑھ کے اپنے سینے پہ دم کریں، اور یہ اس نیت سے کہ یا اللہ سورہ کوثر میں جس طرح تو نے نبی کریم علیہ السلام کو ہر نعمت سے نوازا اور کثیر نعمتوں سے نوازا، آپ کا علم اور فضل دیکھ لیں، آپ کے معجزات دیکھ لیں، آپ کے حسن و سلوک دیکھ لیں، آپ کی نورانیت دے دیں، آپ کی شفاعت، ایون کہ آپ جیسا کوئی ہے ہی نہیں، تو یا اللہ جس طرح تو نے محبوب کریم علیہ السلام کو ہر سمت سے کثرت نعمت عطا فرمائی، کثرت علوم عطا فرمایا، علم غیب عطا فرمایا، یا رسول اللہ، یا اللہ اپنے محبوب کے صدقہ طفیل ان کے علم کے خزانوں کے صدقے میں ہمیں بھی علم نافع، علم کامل، علم قبول عطا فرما۔ اور یہ پڑھ کے پانی پہ دم کریں، اور بادام پہ دم کریں، اور بادام جو ہے وہ دودھ میں ابال لیں، اور وہ دودھ اگر یہ پئیں تو انشاءاللہ تعالی ان کا پڑھائی میں دل بھی لگے گا، حافظہ بھی مضبوط ہوگا، اور بہت اچھا ان کو علم جو پڑھیں گے وہ یاد بھی ہوگا ماشاءاللہ۔ سیگمنٹ ہمارا قرآن دارالشفا، اور آخری سوال میں مفتی صاحب سے پوچھتا ہوں۔ مفتی صاحب، یہ ہمارا ایک بھائی ہے، اس نے سوال کیا کہ میرے والد محترم پاکستان سے باہر ہوتے ہیں، اور وہ ماشاءاللہ 15-16 سال سے پاکستان سے باہر رہتے ہیں، تو ہم اب چاہتے ہیں کہ ہمارے والد صاحب پاکستان آ جائیں اور ہمارے ساتھ رہیں۔ ہم نے کئی بار کہا، لیکن ابو کہتے ہیں نہیں بیٹا، پاکستان میں حالات اس وقت بہتر نہیں ہیں کاروبار کے، تو مجھے یہیں رہنے دو۔ لیکن بچے اور ان کی بیوی اور گھر والے کہتے ہیں کہ آپ کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ وہ آ جائیں اور ہمارے ساتھ رہیں۔ ہجرت اور تجارت یہ عین سنت ہے، اگر وہ ہجرت کی نیت سے گئے ہیں تو انہوں نے سنت ادا کر لی ہے، اور تجارت کی نیت سے گئے ہیں تو 16 سال گزر گئے، ہاں تو وہ بھی سنت ادا ہو گئی ہے۔ تو اب جو باقی سنتیں اپنے فیملی کی حقوق ادا کرنے کی، تو ان کو چاہیے کہ اب اتنا عرصہ اگر انہوں نے دے دیا ہے ہجرت و تجارت میں، بہت ضرورت ہوتی ہے، ہاں تو اب یہ کہ واپسی کی طرف پلٹیں، بچوں کی ماں کچھ عرصہ اپنے فیملی کے ساتھ بھی رہیں، پھر چلے جائیں، پھر آ جائیں، تو آنا جانا رکھنا چاہیے۔ ویسے جو لیکن یہ بچوں کے ابو نے سوال نہیں کیا، یہ بچوں نے سوال کیا ہے، اور ان کی جو بیوی ہیں وہ کہہ رہی ہیں کہ کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ وہ آ جائیں۔ جی میں انہی کی طرف سے وہ نہیں آ رہا ہوں کہ جو صاحب جو انہوں نے ہجرت کی سنت بھی ادا کر لی اور تجارت کی سنت بھی ادا کر لی نا، اب اپنے حقوق العباد والی بھی سنت ادا کر لیں، کوشش کریں کہ اپنی فیملی کی طرف واپسی پلٹیں، اور ان کے دل میں اللہ تعالیٰ یہ چیز ڈال دے، تو آپ پڑھیں یا اللہ یا رحمان یا رحیم، مغرب کی نماز سے 12 منٹ پہلے آنکھیں بند کریں، بارگاہ ربوبیت کے اندر توجہ کریں، واہ واہ، ہو سکے تو خانہ کعبہ کا جو ہے وہ آپ تصور کریں، اور اللہ کی بارگاہ میں دل سوزی سے یہ دعا کریں یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا وظیفہ پڑھ کے یا اللہ میرے والد پر رحم اور کرم اور فضل فرما، اور ان کے لیے آسانی کر دے کہ وہ ہماری طرف واپس آ جائیں، اور یہی رحمت اور کرم ہماری فیملی کے ساتھ وہ جوائنٹ رہ کے آپ تیرے رب تیری رحمت اور فضل سے ہم مستفیض ہوتے رہے۔ پابندی سے کریں، انشاءاللہ اللہ ان کے دل میں ڈال دے گا اور وہ واپس آ جائیں گے، لیکن ختم کر کے نہ آئیں، آنا جانا رکھیں، کیونکہ قرآن کی ایک آیت کا مجھے مفہوم یاد آتا ہے، سرت الارضی یا سیرت الارضی کا ایک آیت کا ایک جز ہے، یعنی زمین کی سیر کرو۔ ہاں مفتی صاحب اس بارے میں شاید وضاحت کریں گے کہ زمین کی سیر کرو، تو اس حساب سے جو نا ہجرت کرنا چاہیے، ملک در ملک جہاں آپ کو موقع ملے، کہیں پر بھی کسی بھی ملک میں، تو اللہ کے عجائبات غرائبات اور اللہ کی قدرت کو دیکھنے کے لیے نبیوں کے مزارات پہ جائیں، اور نبیوں نے جہاں جہاں اسلام پھیلایا، کس تکلیف اور تکالیف سے اور کاوشوں سے اسلام دنیا کے کوچے کوچے میں پھیلائے، تو وہ آپ کو جو نا سیکھنے اور سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کو ملے گا انشاءاللہ تعالی۔ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت۔ محترم سامعین، سیگمنٹ ہمارا قرآن دارالشفا سے ہمارے مفتی صاحب کو دیں اجازت، اور یہ ہماری جو ٹرانسمیشن ہے، جو نشریات ہے، اس میں علمی اور معلوماتی نشریات ہیں ہماری، ہم چاہتے ہیں کہ اس نشریات سے آپ کچھ لے کر جائیں، اور اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم لیں گے وقفے کے بعد جب ہم آئیں گے تو ہمارا لاسٹ جو سیگمنٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے مدد رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو کہ مفتی محسن الزمان صاحب بہت خوبصورت انداز میں اسے بیان فرماتے ہیں، پھر دعا ہوتی ہے، ظاہر قبولیت کا وقت ہے، مقبولیت کا وقت ہے۔ اللہ پاک ہماری تمام دعاؤں کو بارگاہ میں قبول فرمائے۔ تو ہم لیں گے وقفہ چھوٹا سا، وقفے کے بعد جب ہم آئیں گے تو آپ سیگمنٹ اور ہمارے ساتھ جڑے رہیں، تو دیکھتے رہیں عقیدت رمضان۔